سال 1974 امریکہ نے سوویت یونین کا ایٹمی سب مرین K-129 جو زمین سے 5 کلومیٹر نیچے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا خاموشی سے چرا لیا۔ نہ جنگ ہوئی نہ دنیا کو خبر لگی۔ یہ ایک ایسا خفیہ مشن تھا جس پر امریکہ نے $800 ملین خرچ کیے۔ اس وقت یہ پورے پاکستان کی GDP سے تقریباً 10 گنا زیادہ تھا۔ ایک خفیہ آپریشن جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن پھر بھی سب کچھ منصوبے کے مطابق نہ ہو سکا۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں، یہ ہے دنیا کی سب سے سیکرٹ اور مہنگی سمندری چوری۔ یہ ہے پروجیکٹ ازورین۔ مارچ 1968 کی ایک اندھیری رات میں سوویت یونین کی سب مرین K-129 پیسیفک اوشن کے اس پوائنٹ سے گزر رہی تھی۔ یہ جگہ ہوائی سے تقریباً 1500 میل نارتھ ویسٹ میں تھی۔ خراب موسم کی وجہ سے سب مرین کی سنوکریل کا پائپ خراب ہو گیا، اور اس خرابی کی وجہ سے سمندری پانی اب دوست کے انجن روم میں بھرنے لگا۔ کچھ دیر بعد سب مرین پیچھے سے اوشن میں ڈوبنے لگی۔ یہ سب مرین زمین سے 16,500 فٹ نیچے گری، یعنی تقریباً 5 کلومیٹر۔ یہ گہرائی برج خلیفہ کی لمبائی سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس سب مرین میں امریکہ کو کیا دلچسپی تھی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر کیوں خرچ کیے؟ دراصل یہ سب مرین CIA کے لیے ایک خزانہ تھا، کیونکہ اس کے اندر سوویت یونین کے کوڈ بکس، کرپٹوگرافک مٹیریلز اور 3 نیوکلیئر بیلسٹک میزائل موجود تھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اسے نکالے کیسے؟ CIA نے ایک زبردست چال چلی۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو سیکرٹ رکھنے کے لیے دنیا کے ارب پتی انسان ہاورڈ ہیوز کا نام استعمال کیا، جو کہ اس وقت کا ایلون مسک تھا۔ ہاورڈ ہیوز نے اعلان کیا کہ وہ ایک خاص بحری جہاز بنا رہا ہے جس سے سمندر کی تہہ سے مینگنیز نوڈیولز یعنی قیمتی دھاتیں نکالی جائیں گی، اور اس کا نام گلومر ایکسپلورر رکھا گیا۔ اس پر کام کرنے والے انجینئرز کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اصل میں کیا بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جہاز سمندر کی تہہ سے صرف ایک روسی سب مرین چرانے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ اس دور میں اس مشن پر تقریباً $800 ملین خرچ ہوئے، جو آج کا تقریباً $5 بلین بنتے ہیں۔ گلومر ایکسپلورر کوئی عام جہاز نہیں تھا، جس کی لمبائی 600 فٹ اور وزن لاکھوں ٹن تھا، جس کے آخری سرے پر ایک مکینیکل کلاں تھا تاکہ یہ سب مرین کو اٹھا کر اوپر لا سکے۔ اس شپ کو بنانے میں تقریباً 6 سال گزر گئے۔ 4 جولائی 1974 جب مشن کا دن آیا تو گلومر ایکسپلورر 3000 ناٹیکل میل کا سفر طے کر کے K-129 آبدوز کے ملبے تک پہنچا۔ جہاز میں لگے ساؤنڈ نیویگیشن سسٹم یعنی سونار نے تقریباً 5 کلومیٹر نیچے جا کر سب مرین کو لوکیٹ کیا۔ کئی ہفتوں کی احتیاط سے کی گئی تیاری کے بعد 31 جولائی کو گلومر ایکسپلورر نے کامیابی سے آبدوز کے اگلے حصے کو اپنے میکینیکل کلاں سے پکڑ لیا۔ صبح 9:13 پر کیپچر مکمل ہوا، اور آہستہ آہستہ سب مرین کے ملبے کو اوپر کھینچنے کا عمل شروع کیا گیا۔ صرف 2 کلومیٹر باقی تھے کہ سب مرین کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر دوبارہ سمندر میں گر گیا۔ اس کے باوجود گلومر کی ٹیم 38 فٹ لمبا سامنے کا حصہ سطح پر لانے میں کامیاب ہوگی، جس میں 2 نیوکلیئر ٹرپیڈوز، کرپٹوگرافک مینوز اور 6 روسی ملاحوں کی لاشیں تھیں۔ CIA نے ان لاشوں کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سمندر میں دفن کیا۔ سب مرین کی گھنٹی بعد میں روس کو واپس کر دے گی، ایک ڈپلومیٹک جیسچر کے طور پر۔ CIA نے 1975 تک اس مشن کو مکمل رازداری میں رکھا، لیکن آخرکار ایک صحافی کی رپورٹ اور ہیوز کے کاغذات کی چوری نے حقیقت سامنے لا کر رکھ دی۔ آج بھی پروجیکٹ ازورین CIA کے طریقہ سب سے ایکسپینسو، ڈیئرنگ اور مائنڈ بلوئنگ مشن مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو فیکٹس بائی گریویٹون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔